أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم اور عزیز سامعین کرام اور قابل صد احترام عفت مآب مائیں بہنیں خواتین و حضرات، ہمارے اس پروگرام ویلکم ٹو رمضان استقبال رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور دوسری آپ تمام حضرات سے ایک گزارش اور ایک خوشخبری بھی یہ دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح اب تک ہمارے استقبال رمضان کے پروگرام چل رہے تھے، ایک دو دن میں جو روزانہ ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے، اسی میں پیغام رمضان کا اگلا پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو میں آپ حضرات سے اس گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تمام حضرات ہمارے اس چینل یس نیوز کرناٹک کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ جس طرح آپ حضرات ویلکم ٹو رمضان اور استقبال رمضان سے مستفیض ہو رہے تھے، فائدہ اٹھا رہے تھے، خود سننے کے ساتھ دوسروں کو بھی اس کا شیئر کرتے ہوئے، فارورڈ کرتے ہوئے واٹس ایپ کے ذریعے سے آگے بڑھا رہے تھے، ہمارے اس اگلے پروگرام کو بھی آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تو امید ہے کہ ہمارے اس پروگرام کی طرح اگلے پروگرام کو، پیغام رمضان کو بھی سب فائدہ ایک دوسرے کو پہنچا سکیں گے، اور قرآن و حدیث کی اہم بنیادی باتیں جو آپ تمام حضرات کی خدمت میں رکھی جا رہی ہیں، رمضان کی تیاری کے ساتھ روزہ کیسے ہو، تراویح کیسے ہو، اس کی تفصیل بھی آج ہم اس پروگرام میں سنیں گے۔ تو آپ سے گزارش کرتے ہوئے میں اگلی اہم بات کی طرف آگے بڑھوں کہ آپ حضرات اس کو توجہ اور دھیان دیں گے اور اس کو آپ سبسکرائب کریں گے۔ میرے دوستو، میری محترم مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نماز کے قیام، نماز کی ادائیگی کے تعلق سے کم و بیش 150 مرتبہ سے زیادہ حکم دیے۔ ابھی ایسے موقع جب کہ رمضان جیسی عظیم الشان برکت والی یہ ساعت ہمیں ملے اور ہم اس گھڑی کو بغیر سجدوں کے گزاریں تو ہماری یہ کم نصیبی ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ایک مرتبہ کہہ دینا کافی تھا کہ آپ نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، نماز کے پڑھنے والے بن جاؤ۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہماری کم عقلی، کم فہمی، سستی کاہلی کو مد نظر رکھتے ہوئے درجنوں مرتبہ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے 150 سے زائد مرتبہ قرآن میں نماز کے تعلق سے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو۔ اور جو حدیث شریف ہم نے پڑھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مومن اور مسلمان ایمان اور احتساب اور یقین کے ساتھ روزہ رکھے، اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے کے دن کے روزے کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرض اور عبادت بنایا، اسی طرح رات کی نماز تراویح کو اللہ تعالیٰ سنت اور ثواب کی چیز بنایا۔ تو اس حدیث میں دوسرے جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
جو دن میں روزہ ایمان اور احتساب کے احساس کے ساتھ کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح ایمان اور احتساب کے ساتھ رات میں کھڑے ہو کر تراویح پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو، اگلے گناہوں کی مغفرت کو، گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر تمہارے لیے مغفرت کا مژدہ اور خوشخبری سناتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ایک تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کو قائم کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز کی پابندی کرو۔ آج جو تلاوت ہم نے کی آیت کریمہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کی نماز، اس کی جذبات کی یا جانور کی جو بھی قربانی، اس کی قربانی، اس کی زندگی، اس کی موت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہ کہے کہ سب کا سب رب العالمین و عالمین کے رب کے لیے۔ تو ہماری نماز، جس طرح ہم نماز دن میں 5 مرتبہ اہتمام اور پابندی سے فرض ادا کرتے ہیں، ایسے ہی اگر تراویح میں بھی ہم پابندی اور اہتمام سے ادا کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ جو 11 مہینے ہمارے دل پر زنگ لگا ہوا ہے، گناہوں کا پردہ چڑھا ہوا ہے، اللہ کے نافرمانی کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سب کو پاک و صاف کر دیں گے۔ یہ تزکیے کا اور اخلاق کی صفائی کے ساتھ دل کی صفائی کا ذریعہ بنائیں گے۔ شرط یہ کہ نماز کے اہتمام کی طرح ہم تراویح بھی اہتمام اور پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ ان صلاتی، تو یہ نماز کی پابندی، فجر پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جو اہتمام سے پڑھے میں ان کے چہروں پر صالحین کا نور عطا کروں گا۔ ظہر کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا جو ظہر کی نماز پابندی سے پڑھے میں ان کے رزق، روزی، زندگی کے ضروریات کو پورے کر کے برکت عطا کروں گا۔ عصر کی نماز پابندی سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے میں ان کی جسمانی طاقت میں برکت اور زیادتی دوں گا۔ مغرب کی نماز اہتمام اور پابندی سے پڑھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے اولاد کو فرما بردار، اطاعت گزار، وفا شعار، نیک صالح بناؤں گا۔ عشاء کی نماز اہتمام اور پابندی سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے نیند کے چین و سکون کا وعدہ فرمایا۔ ٹھیک اسی طرح میرے بزرگوں، یہ 5 نمازوں کی اہمیت اور فضیلت اور فوائد بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دینی دنیوی خوشحالی، دینی دنیوی فوائد اور فضائل کے بعد تراویح کی نماز کے تعلق سے فرمایا کہ اہتمام اور پابندی سے نماز تراویح اگر ادا کریں تو میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ شرط یہ کہ ہماری تراویح کی ادائیگی احساس کے ساتھ ہو، احتساب یعنی اپنے اندر غور، فکر، توجہ، دھیان کے ساتھ ہو کہ میں تراویح ادا کر رہا ہوں۔ تراویح کی نماز میں ایسی پابندی ہو کہ کوئی وقت کی بھی آگے پیچھے نہ ہو، وقت کی بھی تاخیر نہ ہو، اس طرح اہتمام اور احتساب کے ساتھ پڑھے اور یقین کے ساتھ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے، میری تراویح کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو یہ 5 نمازوں کے فوائد کی طرح تراویح کے فوائد بھی ہمیں دنیا میں بھی ملیں گے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کریں گے۔ وہ حدیث کی فضیلت ہم نے سنی تھی کہ رمضان کا ایک فرض والا عمل 70 فرض کا ثواب ملے گا، ایک نفل اور سنت والا عمل 70 فرائض کے برابر۔ تو اب سوچو اور غور کرو، آپ تراویح میں جتنے سجدے کریں گے 70 سجدوں کا ثواب، جتنی رکعتیں پڑھیں گے اتنی 70 رکعتوں کا ثواب، جتنی سورتیں پڑھیں گے اتنی 70 سورتوں کا ثواب، جتنے قرآن مجید مکمل کریں گے اتنے 70 قرآن مجید، 70 درجے اس کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہو رہا ہے، ہمارے بعض دوست و احباب، ماؤں بہنوں کے ذہن میں مسجدوں میں جانا ہوتا تھا، مسجدوں میں فرائض کی پابندی ہوتی تھی، جماعت ہوتی تھی، اب تو کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن، سیل ڈاؤن اور ریڈ زون بعض ڈکلیئر ہونے کے بعد فرض نمازیں ہی ہو نہیں پا رہی ہیں۔ بڑی مشکل سے امام مسجد اور مسجد کے عاملے مل کر صرف 3-4 آدمی جماعت بنا کر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم تراویح کی سنت اور تراویح کی جماعت
اور قرآن مجید کی تکمیل کس طرح کریں۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے تو ہر مسئلے کا حل بھی رکھا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جس طرح ہمارے اکابرین نے، علماء کرام نے، بڑوں نے فرض نمازوں کے لیے 5 آدمی ہی کی تاکید جو فرمائی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے آپ اسی طرح مساجد میں 4 یا 5 آدمی ہی تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ بقیہ حضرات جو گھروں میں ادا کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ سنت ہی ہو، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، ان ساعتوں ان گھڑیوں کو بھی آپ ضائع کیے بغیر گھروں میں بھی تراویح جماعت اور اہتمام کے ساتھ ادا کریں، اگرچہ کہ اپنے فیملی کے، اپنے گھرانے کے افراد ہی کے ذریعے سے۔ اب جس طرح مسجد میں ایک امام صاحب تراویح پڑھاتے ہیں، دوسرے حافظ صاحب لقمے کے لیے ضرورت ہو تو 2، اور تیسرے امام یا وہاں کے عملے مل کر 4-5 آدمی ہیں، آپ کے گھر میں بھی کوئی حافظ قرآن ہو تو آپ بھی حفظ قرآن کے ساتھ تراویح کو مکمل کریں۔ اور اگر حافظ قرآن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے رخصت اور گنجائش اور اجازت یہ رکھی ہے کہ آپ قرآن مجید کے آخر کی لاسٹ کی 10 سورتوں کو الم تر کیف، سورہ فیل سے قل اعوذ برب الناس من الناس تک 2 مرتبہ 20 رکعتوں میں پڑھ لیں تو آپ کی تراویح، آپ کی جماعت ہو گئی۔ یہاں تک اجازت ہے اگر آپ میں سے کسی میں بھی 10 سورتیں بھی یاد نہیں ہیں تو جتنی سورتیں آپ کو یاد ہیں وہی دوہرا کر 3 مرتبہ 4 مرتبہ پڑھ کر بہرحال آپ نماز تراویح گھر میں بھی جتنی سورتیں یاد ہیں ان سورتوں کے ساتھ مکمل کریں اور پڑھیں۔ یہاں تک میں آپ سے گزارش کروں گا کسی کو 2 ہی سورتیں یاد ہیں تو ہر 2 رکعت میں ان 2 سورتوں سے آپ پوری 20 رکعتیں پڑھیں۔ اگر کسی کو 2 سورتیں بھی یاد نہیں ہیں ان سے بھی میری اپنی ذاتی گزارش ہے، ایک سورہ بھی اگر یاد ہے آپ کو تو آپ سورہ فاتحہ کے بعد اس سورت کو 20 رکعتوں میں 20 مرتبہ پڑھیں اور تراویح کا اہتمام کریں۔ یہاں تک ہمیں جب شریعت اجازت دیتی ہے، احکامات حالات کے بدلنے پر بدلتے ہیں تو ہمیں یہ اجازت اور رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور تراویح والی نماز اہتمام اور پابندی سے پڑھنی چاہیے۔ اب دوسری بات، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ دن کا احساس اور احتساب اور یقین کے ساتھ رکھے اور جو رات کی تراویح آپ کے لیے عبادت اور ثواب کی چیز سنت ہے وہ احساس اور یقین کے ساتھ رکھے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو ہم ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ان مواقع کا ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اور حالات حاضرہ کے کرونا وائرس اور ان وبا اور اس بلا سے محفوظ رہتے ہوئے گھروں ہی میں 3 مئی تک یا آئندہ کے حالات بھی ایسے ہی محسوس ہو رہے ہیں کہ یہ حالات اور آگے بڑھتے رہیں گے جب تک بھی اگلا پیغام، اگلا میسیج ہمیں نہیں ملتا بڑوں کی طرف سے۔ آپ گھر ہی میں 5 نمازوں کی طرح تراویح کا بھی اہتمام کریں، ہو سکے تو قرآن کا یا آخر کے 10 سورتوں کا یا کم از کم جتنی سورتیں یاد ہیں ان کے ساتھ تراویح کی پابندی کریں۔ میں ان گزارشات کے ساتھ آخر میں پھر آپ سے 2 گزارش ضرور کروں گا۔ ایک تو سماجی دوری بنائے رکھنے کے لیے شہر کے حالات، شہر بیجاپور کے کارگزاریاں، رپورٹس ایسی مل رہی ہیں جو ہماری یہ سن کر مناسب نہیں لگتی، اچھی نہیں لگتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اہتمام اور پابندی کریں، اپنے آپ کو غیر ضروری بیجا باہر نکلنے سے محفوظ رکھیں۔ سماجی دوری بنائے رکھنے کے لیے آپ جو تاکید جو حکم دیا گیا ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ بڑی شدت اور بڑی سخت ضرورت ہے تو وہ آپ بس ضرورت کے پورا ہونے تک نکل کر فوراً واپس اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں۔ یہ چیز ہماری جانوں، ہماری صحتوں اور ہماری فیملیوں اور ہمارے گھرانوں، قبیلوں، محلوں، پڑوسیوں سب کی حفاظت کے لیے ایک مفید ثابت ہوگی۔ تو میں اس گزارش کے ساتھ دوسری گزارش آپ سے یہ کروں گا کہ ہمارا یہ چینل جو یس نیوز کرناٹکا ہے آپ تمام حضرات سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، فارورڈ کریں اور یہ پیغام جو اگلا آنے والا پروگرام ہے پیغام رمضان اس سے بھی آپ مستفیض ہوں، اس سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں، اس کو بھی آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے فیض و برکات سے مستفیض ہونا نصیب فرمائے۔
رمضان کا افادہ و استفادہ نصیب فرما کر اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہم سب کو نوازے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔